آنٹی آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں اور بڑی اچھی فیڈ بیک ماشاءاللہ ہمیں آتی ہے اور یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب الحمدللہ ایجوکیٹنگ بوتھ مین اینڈ وومین. اور جتنے پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی کمنٹس بہت اچھے کمنٹس اور اٹ از ریئلی ہیلپنگ پیپل. بٹ پرٹیکولرلی میں آپ کے ایکسپیرئنس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کاؤنسلنگ کیسز آپ نے دیکھے اور اس میں ظاہر ہے کانفلکٹ کے بہت سے ایشوز آتے ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے کانفلکٹس یا ساس بہو کے یا نندوں کے یا جوائنٹ فیملی کے جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے کانفلکٹس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کانفلکٹس کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ آ جا کے شکایتیں یہی ہوتی ہیں. کیا یہ تربیت میں کمی ہے؟ کیا ہمیں سکھایا ہی نہیں جا رہا شروع سے کہ کانفلکٹ آئے گا, کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے, نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے دو لوگوں کی وغیرہ وغیرہ, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جنریشن گیپ بہت ہے, فرق بہت ہے سوچ میں, یعنی جو بڑے ہیں ان کی سوچ اور ہے اور جو ابھی آج کی جنریشن ہے ان کی سوچ بہت مختلف ہے, تو اس وجہ سے کلیش اور کنفلکٹ اور ایک دوسرے کو ناپسند کرنا. وٹ ان یور اوپینین آپ کی آبزرویشنس کیا ہیں اس پہ؟ ہمارا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ اس وقت پچھلی جنریشن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہے یا جو ہمارے کنٹمپریری جنریشن ہے لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہماری ٹگ آف وار ہے. کیا ہمارا فوکس پوائنٹ ہے؟ فوکس دونوں ہی ہیں. دیکھیں ایک تو کنفلکٹ کی وجہ وہ ہوتی ہے نا, ساس سسر سے میں بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے کوئی, دوسرا وہ تو نیچرل کنفلکٹ ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان. تو دونوں کی وجہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا, وٹ ڈو یو تھنک؟ تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ انالائز کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کا سالوشن کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو انالیسس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے وہ جو ہمارا کیمیکل ہے ڈوپامین, جی ٹھیک ہے نا, جو بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ فیلنگ گڈ اور ہیونگ فن کا ہے. ڈوپامین کا ایک جو اور فنکشننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کمپٹیشن کو لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن آپ جب بھی کرتے ہیں نا وین یو آر ورکنگ فار یور سیلف, تو اس کو ایک طرح سے آپ خود غرضی کا ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں, سیلفشنس کے, بیکاز یو آر فوکسنگ آن یور سیلف نا, کمپٹیٹیونیس ایسا ہی ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جب اس کی ریٹنگ کی جاتی تھی یا اس کی ریڈنگ کی جاتی تھی اس وقت یہ کوئی 1.2 کچھ اس طرح ہوتی تھی. جی جی. اور 2 یا 3 جنریشنز یا 3 یا 4 جنریشنز کے بعد آج اس کی جو ریڈنگ ہے جی وہ بن رہی ہے 4 سے اوپر جا رہی ہے. سادہ الفاظ میں کہہ لیجیے صحیح, ہم انسان خود غرض سے خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اور خود غرضی کی یہ بات ہے کہ 2 خود غرض انسان کہیں چل سکتے ہی نہیں ہیں. ماں اور اولاد نہیں چل سکتے, بالکل. بڑی خود غرضی کی بات ہے نا. جی. اچھا فوک لورز جو ہوتی ہیں نا ان میں بہت بڑی وزڈم ہوتی ہے. ایک فوک لور کو میچور ہوتے اور معاشرے میں ہوتے ہوئے 200 سال لگتے ہیں. یا لائک اگر ایک 100 سال کے اندر 4 to 5 جنریشنز گزری ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اندر 4 to 5 جنریشنز اس کو ایکسپیرینس کرتی جاتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ دی ریزلٹ از اسٹیبلشڈ کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ذرا کہانی یاد کیجیے, وہ جو سونا ملا تھا 3 دوستوں کو جاتے وقت, ہے نا. جی جی جی. وہ دونوں نے کہا کہ دونوں نے مل کے اس کو مار دیا اور وہ جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس نے زہر اس میں ملایا اور کیا ہوا, وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. تو خود غرضی کہیں بھی چلتی نہیں ہے. اور ہیومن ریلیشن شپ کی جو کور ہے, عجیب بات ہے, وہ دینے میں ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آپ یہ دیکھیے اللہ نے ایک عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں. اگر محبت کی کوئی وجہ ہے تو وہ عورت ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, ہم عورتیں اس کو محسوس نہیں کرتی ہیں. بانڈنگ اور سیمنٹنگ جو ہے نا یہ خواتین کرتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا, مردوں کو نہیں دیا. دیکھ لیجیے اتنی خصوصیات ہے کہ یہ نہیں دیا. سائنٹیفکلی آکسیٹوسن کی ویلیو زیادہ خواتین میں, اٹس کمنگ فرام دیئر. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ماں جب بنتی ہیں, ماں بننے سے پہلے کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف لینے کا ہوتا ہے. مل جائے مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, ابا بھی پیار کریں, امی بھی پیار کریں, بھائی بھی کر دیں, اہمیت دیں وغیرہ وغیرہ. ماں بنتے ہی جیسے ہی مطلب گیونگ پوزیشن میں آتا ہے. مجھے تو ماں بن کے احساس ہوا اللہ محبت دینا اتنا بڑا کام ہے. سبحان اللہ. جو خوشی, جو اطمینان اور جو مجھے وہ آنر ملا اپنے جس کو میں نے فیل کیا, جی, that was the giving the love. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے یہ اب اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں, انبیاء کو لے آئیے, صحیح, انبیاء دیتے ہیں, ریفارمرز کو لیتے آئے وہ دیتے ہیں. جو دینے والا بیٹھا ہے اس کی ایفرٹ کی قیمت لگائی جا ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح.
ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی دنیا میں بدلہ دے نہ دے, اس کی اتنی بڑی یہ ایڈکشن ہے خیر کرنا اور نیکی کرنا اور کسی کے لیے سیکریفائز کرنا, کہ لوگ پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح کیے جاتے ہیں. یہ عبد الستاری دی اور اس طرح کے لوگوں کو کیا تھا, کون سا ان کے اندر وہ کیمیکل کی ایکسیس ہو گئی تھی, لیکن دے کیپٹ ڈوئنگ اٹ, دے کیپٹ ڈوئنگ اٹ. لیکن آنٹی ایک بندہ کتنا دے, یعنی کیا ایک بندے میں ہی ذمہ داری کہ وہ بس گیو کرتا رہے, کمپرومائز کرتا رہے, دوسرے کے لیے کرتا رہے, اگلا کوئی انپٹ نہیں دے رہا, اگلا اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر میں بات کروں, یا چلیں ان لاز کی بات کروں کہ لیٹ سے بہو تھینک لیس ہے یا ان لاز تھینک لیس ہے, تو کتنی حد تک مطلب دین کیا رہنمائی فرماتا ہے, کتنا بچھو, کتنا کرو, کتنا گیو کرو؟ ہاں بالکل, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان لاز اور ناٹ ان لاز, سگے ماں باپ کو لے آئیے, صحیح, ویدر وی آر ولنگ ٹو میک اٹ ورکنگ اور ناٹ. ہمیں سولوشن چاہیے, بالکل ٹھیک, یا کھینچا تانی چاہیے. مصیبت ساری یہ ہے, ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو دینے میں خوشی والی بات تھی نا, ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو دے, میں قیمت نہ دوں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم خود غرضی چلا جاتے ہیں. تو یہ جو خود غرضی چلا جانے کے ساتھ ایک دم وہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سین اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, وٹ ایور وے. ٹھیک ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے سے اس کا بیسٹ لیا جائے, اس کو تنگ کر کے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, انسانی فطرت دب نہیں سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں عورتیں ڈھل جائیں گی, عورتیں سمجھتی ہیں ہم قابو کر لیں گے. کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا. اور میں آپ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم اس وار میں, اس بیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ڈیسٹائنڈ ٹو لوز. ہمیں پتہ ہے نا, ریلیشن شپ کی وار میں جو جیتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ہم سارے کلیئر ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے نا, ساس بھی چاہ رہی ہوتی ہے, بہو بھی چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جتنا چاہیں برا آپ لے آئیں. سیاست دانوں کو پکڑ لیں, سیاست دان دونوں یہاں تک کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سالوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے بعد کون سی چیز گڑبڑ کرتی ہے, بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک, یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہی نہیں تو بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا یا گیو کرتے رہنا. تو آئی تھنک کہ دا کی از کنورسیشن. وی شوڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. اس کو کیسے انیشیٹ کیا جائے ایشوز کو ڈیل کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم کمیونیکیشن اور کنورسیشن جب فائدہ نہیں دیتی جب اگلا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے جس کو جس وقت ہاتھ میں پڑی مل رہی ہوتی ہے نا, پاور ملی ہوتی ہے, اس وقت کوئی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, سننے کے موڈ میں ہم اس دن آتے ہیں جس دن ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, مگر اس دن سننے کا فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اب ہم نے, آئیے ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں نا, ہم نے ان جیسے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ڈسپائٹ آل ریئلائزیشن دے آر ناٹ ریڈی ٹو کم اینڈ ٹاک اوور. ٹھیک ہے نا, ان کا وہی خواہش ہے ہم کسی طرح نکال لیں. اب ان لوگوں کو ہم نے کیسے اس پریشر میں لے کے آنا ہے کہ سم ہاؤ اٹ کوڈ میک دیم لسن. بس کافی ہے.